میں نے اپنے پارٹی کے سینئر لیڈرز کے ساتھ مشورہ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بہت ہی امپارٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کو ہم سارے ایکسپیکٹ کرتے تھے وہی ہوا ہے، اور اپنی پارٹی کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ جب پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن بنا اور جس دن اس کا فارمل سٹرکچر انہوں نے بنایا فاروق صاحب کی ریزیڈنس پہ گپکار میں، تو پہلی بات جو انہوں نے کہی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں کاٹیں گے نہیں جو میں کہوں گا، میرے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جو ہم بات کہتے ہیں یہ لوگوں تک پہنچے۔ پہلی سٹیٹمنٹ جو گپکار ڈکلیریشن کی تھی، انہوں نے کہا وی ہیو یونائٹڈ فار اے کامن کاز ٹو گیٹ بیک وٹ ہیز بین ٹیکن اوے فرام اس۔ یہ تھا وہ پہلا سٹیٹمنٹ جو گپکار ڈکلیریشن کا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی، ان کے اسپوکس پرسن نے ایک کمٹمنٹ کی، فاروق صاحب موجود تھے، محبوبہ جی موجود تھی، تارا گامی صاحب موجود تھے، جو ان کے اسپوکس پرسن سجاد لون صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریسرچ ڈاکومنٹ وائٹ پیپر ودن 1 month عوام کے سامنے لائیں گے، اور اس وائٹ پیپر میں ہم ان تمام جو جھوٹ آج تک بولے گئے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے، عوام کے سامنے پیش کریں گے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ میں ہمارا ایک روڈ میپ بھی ہوگا جو ایکسپلین کرے گا الائنس کا وجود میں آنے کا پرپس، اور کس طرح سے ہم وہ چیز یعنی 370 اور 35A اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور ہمارا جھنڈا، اس کو کس طرح سے 5 اگست کو 4 اگست بنائیں گے، اس کا روڈ میپ بھی 1 مہینے کے اندر ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ یہ ایک فرد کی یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں تھی، یہ پیپلز الائنس کے کنوینر کی سٹیٹمنٹس تھی، جس میں نیشنل کانفرنس بھی اور PDP بھی شامل تھے، تارا گامی صاحب بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ اٹھے وہاں سے الائنس بننے کے بعد، تو یہ جموں میں آئے۔ جموں میں آ کر انہوں نے یہاں ایک پریس کانفرنس دی جس میں فاروق صاحب شامل تھے، اور یہ بہت ساری ڈیلیگیشن سے ملنے کی بات ہوئی۔ تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم جموں میں آئے ہیں کہ ہم نے جموں اور کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل سٹرگل انیشیٹ کرنی ہے، ہم نے ایک سیاسی جدوجہد کرنی ہے، اور تاکہ ہم 370 اور 35A کو واپس لائیں، اور جو نقصان سیاسی اس ریاست کو پہنچا ہے اس کا مداوع کیا جائے۔ دوسری ایک ٹیم ان کی عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں جب کرگل گئی، تو کرگل جا کر عمر عبداللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس میں PDP کے لوگ بھی شامل تھے، کہ ہم نے لداخ اور کرگل کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم بنانا ہے، اور ایک یونائٹڈ ریسپانس ہمارا ہوگا۔ گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے ہم اپنا کیس بڑی شدت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ پیش کریں گے، اور جس کو بھی ہم ملنا چاہیں، جس کو بھی ہمیں ملنا ہوگا ہم ملیں گے، اور ہم 35 اور اس کے حوالے سے ہمارا جو ہوگا یہ ایک اسٹریٹجی بنائیں گے کہ اس کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکے۔ اسی دوران جب الیکشن ڈکلیئر ہو گیا پنچایتوں کا، تو ان لوگوں نے کہا کہ پیپلز الائنس جو ہے یہ الیکشن لڑے گی ایک کامن پلیٹ فارم سے، ایک یونائٹڈ پولیٹیکل ریسپانس ہوگا اس الیکشن کے حوالے سے ہمارا، اور یہ صرف ڈیولپمنٹ اسپیسیفک انہوں نے اس کو نہیں رکھا، بلکہ پوری یونین ٹیریٹری کے اندر انہوں نے اس کو پیش اس طرح سے کیا جیسے اس الیکشن کے بعد 370 اور 35A اور ہمارا آئین اور ہمارے جھنڈے کی واپسی کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہوگا۔ اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے گاؤں سے گاؤں جا کر، قصبوں میں جا کر، ہر جگہ اس طرح سے پیش کیا کہ اس قدم کے بعد ریاست میں 370 اور 35A کی بحالی کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت بھی یہ الیکشن جو ہے ابھی جاری ہے، ابھی اس کے سارے فیزز کمپلیٹ نہیں ہوئے، لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوا اور 23 کے نتیجے آئے،
سب سے پہلا چند دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ تاراگامی صاحب کا آیا جو اس کے کنوینر تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز الائنس نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہے کہ وہ 370 لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو میں کہتا ہوں آپ سارے اس چیز کو کراس چیک کر سکتے ہیں. کچھ دیر کے بعد سجاد صاحب اپنی پیپلز کانفرنس کو لے کر الائنس میں سے باہر نکل گئے. انہوں نے فاروق صاحب کو ایک چٹھی لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ الائنس بنایا تھا وہ مقصد جو ہے اس میں مجھے سنسیئرٹی نظر نہیں آتی کیونکہ ہمارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. اور کچھ دنوں کے بعد محبوبہ جی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر کشمیریوں کو 370 35 ہے اور ان کے حق نہیں ملا تو ہم اس مسئلے کو وہاں لے کے کورٹ آف جسٹس میں بھی لے سکتے ہیں. اور عمر عبداللہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ محبوبہ جی کا ذاتی ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, یہ الائنس کا ایجنڈا نہیں ہے. اس کے بعد آپ جب دیکھیں تو کل فاروق صاحب نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی, فاروق صاحب نے کچھ باتیں کہی جس پر غور کرنا چاہیے. فاروق صاحب نے کہا کہ میں ہندوستان کی وکالت کرتا آیا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں نے ہندوستان کی وکالت کی ہے جنیوا میں نے ہندوستان کی وکالت کی ہے ایسین میں نے ہندوستان کی وکالت کی ہے ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے. میں ملک کا کیس پلیڈ کرتا رہا. اس پارلیمنٹ میں جب وہ گئے تھے, جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا, اس وقت انہوں نے کشمیری قوم جموں کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا نیشنل کانفرنس میں کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کر 370 اور 35A کا دفاع کریں گے. اور جو الیکشن پنچایت الیکشن کے دوران ان لوگوں کا سٹینڈ رہا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو کل وہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آج تک جب بھی ان کو کشمیری قوم نے جموں کے لوگوں نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے تو وہ وہاں جا کے وکالت کرتے رہے ہیں جنوا, اور وہاں جا کر وکالت کرتے رہے ہیں. جو وکالت انہوں نے وہاں جا کر کی ہے, جو کچھ انہوں نے کہا ہے, آج تک ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ وہاں کیا کہتے آئے ہیں. ایک طرف آپ وہاں اپنی تعریف کر رہے تھے پارلیمنٹ میں اور ایک تاثر دے رہے تھے کہ جیسے پارلیمنٹ میں آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہو کہ آپ نیشنل کانفرنس اور اپنی ذات کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. دوسری طرف یہاں لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے اس کے سوا یہاں کوئی ایسی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے جو آپ کا کیس وہاں پلیڈ کر سکے. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ فاروق صاحب نے جو وہاں کہا وہ کیا تھا. اس کے ریسپانس میں ان کے بھانجے ظفر شاہ نے کل بیان دیا. انہوں نے یہ کہا, ظفر شاہ صاحب نے, کہ جو فاروق صاحب نے وہاں بیان دیا ہے اس کی تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے فاروق صاحب پر الزام لگایا کہ ان کے والد صاحب کی جو کیبنٹ تھی بقول فاروق صاحب کے 1982 میں فاروق صاحب نے کہیں اقبال پارک میں کہا تھا کہ شیخ صاحب کی جو کیبنٹ تھی وہ سارے کرپٹ لوگوں پر مشتمل تھی. تو بھائیو, اس مسئلے کو ہم عوام کی عدالت میں پہلے بھی لے چکے ہیں, لیکن اب جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے سامنے کچھ اہم اور بالکل سادہ سے سوال ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس الائنس کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک لارجر کاز کے لیے بنا ہے اور اس کا یہ الیکشن ہی کے لیے نہیں بنا ہے, یہ خود انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ یہ الائنس اس لیے نہیں بنا ہے کہ ہم کو کوئی صرف پنچایت الیکشن لڑنے ہیں. وہ الائنس الیکشن میں اور الیکشن کے دوران ایکسپوز ہو گیا کہ جب کل اس کی تابوت میں انہوں نے آخری کیل ٹھونک دی. اب یہ فرض بنتا ہے فاروق صاحب پر, یہ فرض بنتا ہے محبوبہ جی پر کہ جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ الائنس جو ہے یہ بڑے ٹارگٹس اچیو کرنے والا الائنس ہے. کل مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا, ہی از آن ریکارڈ, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ الائنس جو تھا پیپلز الائنس اس لیے بننا تھا تاکہ ہم الیکشن لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں. تو
جو اپنی پارٹی روز اول سے یہ کہتی آئی ہے کہ پیپلز الائنس کشمیر کی تاریخ کا اگر سب سے بڑا نہیں تو 3 اگر فریب ڈھونڈے جائیں تو یہ پہلے 3 فریبوں میں، پہلے 3 دھوکوں میں ایک دھوکہ ہے۔ یہ ثابت اس وقت ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کے لیے الائنس بنا تھا، ہم نے الیکشن لڑ لیا، اب الائنس کہیں ہے ہی نہیں، تو ہم کم سے کم اس الائنس کے ان پارٹیز کے ہیڈ سے یہ استدعا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ان کو جموں اور کشمیر کے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے الائنس کے نام پہ ووٹ تو لے لیا، نہ کہیں اب الائنس ہے اور نہ کہیں ان کی وہ جدوجہد ہے، نہ کہیں وہ وائٹ پیپر ہے، نہ کہیں وہ وعدے ہیں، اور وعدے تو وہ فردا کے وعدے ثابت ہوئے کہ الیکشن پہلے زمانے میں تو یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن میں وعدے کیے جاتے تھے، لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس بار جو انہوں نے یہ وعدہ کیا پیپلز الائنس کا، وہ وعدہ پنچایت الیکشن تک ہی محدود رہا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا الائنس بھی جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ ختم ہو گیا۔ اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو یہ ہم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ بھاجپا کی بی ٹیم ہے، اب یہ ثابت ہو گیا کہ اے ٹیم کون ہے اور بی ٹیم کون ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن پیپلز الائنس کی حقیقت جو ہے اس کو عوام کے سامنے لانے کی ایک کوشش میں نے کی ہے، اور ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں، سو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مفادات کا الائنس تھا، مفادات پورے ہو گئے، اب الائنس کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اسمبلی الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ جو 1-2 پارٹیاں اب رہ بھی گئی ہیں اسمبلی الیکشن سے پہلے یہ بھی الگ ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو نیشنل کانفرنس کے جو نیتا ہیں وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں، جب DDC کے چناؤ ہوئے اس کے بعد کچھ لوگوں کو زبردستی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ڈرا کر اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ اگر اس طرح کا کوئی ثبوت ہے ان کے پاس تو ان کو الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ یہ ایک واہیات بہتان ہے کہ وہ تو یونٹی کی بات کرتے تھے، وہ 3 خطوں کو جوڑنا چاہتے تھے، وہ 11 آدمی اکٹھے نہیں رہ سکے تو ان کے ساتھ کون چلے گا؟ جموں کشمیر اپنی پارٹی جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بی ٹیم ہے، اس طرح کے آروپ جو ہیں وہ BJP کے لوگ لگاتے رہے ہیں، اور ابھی کئی نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں کہ جس طرح سے اپنی پارٹی جو ہے DDC چیئرپرسن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھی، اور اس سے یہ صاف ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ بی ٹیم اس لیے ہمیں کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی اے ٹیم کبھی رہے ہیں۔ 1999 میں جو پہلی بار کشمیر کا اگر کوئی منسٹر BJP کی حکومت میں تھا تو وہ عمر عبداللہ صاحب تھے، اور اس کے بعد یہاں ریاست کے اندر پہلی کولیشن جب بنی تو وہ محبوبہ جی نے بنائی، محبوبہ جی کی پارٹی نے بنائی۔ تو اگر وہ اے ٹیم رہے ہیں تو اس لیے خدشہ ان کو یہ ہے کہ کہیں ان کی اے ٹیم سے ہم ان کو ہٹا نہ دیں، اس لیے وہ ہم کو بی ٹیم کہتے ہیں۔ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کی اے ٹیم بنے رہیں BJP کی، ہم ان کو اس جگہ سے نہیں ہٹائیں گے۔ عوام اگر ان کو عوامی عدالت میں ان کو کل شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کیونکہ عوام کے سامنے اب ان کی حقیقت عیاں ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے پہلی بار چناؤ لڑا، نئی پارٹی تھی، 12 سیٹیں تھیں، لیکن 2 سے زیادہ ضلع کشمیر کی بات کریں تو اپنے چیئرپرسن بنا چکے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ جب ان کو آپ الگ الگ دیکھیں گے تو ان سے زیادہ ووٹ ہم نے حاصل کیے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں کہ یہ 11 پارٹیاں اس وقت اکٹھا ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، کسی جگہ ہم 100 ووٹ سے ہارے، کسی جگہ 200 ووٹ سے ہارے، کسی جگہ 300 ووٹ سے ہارے۔ میں کشمیر کی بات کروں گا تو اپنی پارٹی کو جب آپ مجموعی طور دیکھیں گے جموں کشمیر کی سیاست میں، تو جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی یا ہماری جو ایکسپیکٹیشنز اس الیکشن میں تھی اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے نتیجہ ہمارے حق میں آیا ہے۔ کشمیر کے نیتا مظفر شاہ نے میڈیا میں ایک بات کہی تھی کہ جو گروپ کار الائنس بنایا گیا ہے، جتنے بھی کشمیری نیتا ہے اسے گروپ کار الائنس میں آنا چاہیے، اور جتنے بھی کشمیری نیتا نے اسے نکارا ہے وہ جموں کشمیر کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہاں بالکل کہا تھا، وہ جو الائنس میں 11 تھے نا، پہلے وہ اکٹھے تو ہو جائیں کیونکہ آج وہ سب الگ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا وہ پہلے ان کو تو اکٹھا کریں، پہلے سجاد صاحب کو تو واپس لائیں، تاراگامی صاحب کو تو واپس لائیں، مظفر شاہ تو خود واپس آئیں، فاروق صاحب کے ساتھ پہلے پیچ اپ تو کریں۔ تو لہٰذا جب وہ 11 اکٹھے نہیں رہے تو باقی لوگوں کو کیسے اکٹھے لائیں گے؟ تو وہ تو یونٹی جو ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے،
پیپلز الائنس تو خود بکھر گیا تو وہ دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب ان کو جا کے کوئی یونائٹ کیا کر کارن سکتا ہے. مانتے ہیں جو گپکار الائنس یہ اپرچونٹی ایک اپرچونزم الائنس آف اپرچونزم تھا کہ الیکشن میں جانے کا اور کوئی بہانہ نہیں تھا. تو یہ ایک طریقہ تھا 370 کا سہارا لے کر 35A کا سہارا لے کے 70 سال حکومت کی. اب آگے 70 سال اس کو واپس لانے کے چکر میں حکومت کرنے کی خواہش ہے. یہ تو عوام ان کی